آج بھی ڈالر 2 روپے 2 پیسے کم ہو کر 219 روپے 92 پیسے کا ہوا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابھی انہوں نے سخت اقدامات اٹھائے نہیں اور مارکیٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عوامی ریلیف کے اقدامات کے لیے انہیں IMF کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس یہ سپیس موجود ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو B3 سے کم کر کے CAA1 کر دیا ہے، جسے مسترد کرتے ہوئے وزارت خزانہ نے یہ کہا ہے کہ موڈیز نے اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ سے مشاورت کے بغیر ریٹنگ جاری کی۔ عالمی اداروں کی ریٹنگز، وزیر خزانہ کے بیانات اور ڈالر کی گرتی قدر میں غریب پاکستانی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی معاشی مشکلات کب حل ہو پائیں گی۔ انہیں اہم معاشی امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل نرس ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر، ایک تو ہماری معاشی مشکلات جاری ہیں، دوسری جانب سیاسی ماحول میں ایک کے بعد دوسری آڈیو لیکس کا سلسلہ بھی جاری ہے، گورنمنٹ کی تمام تر توجہ ادھر ہے، ایک طرف مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ کیا صورتحال سر معاشی چل رہی ہے ساری؟ دیکھیں، یہ تو میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ روڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی پاسز تھرو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، لیکن پاکستانی جو ہیں یا ہمارے جو لیڈران ہیں یا کرتا دھرتا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت ایک آئیلینڈ ہے، ایک جزیرہ ہے، اور سیاست ایک علیحدہ جزیرہ ہے، اس کے ایک دوسرے سے کوئی لنک نہیں ہے۔ معیشت ایک طرف بہترین طریقے سے جائے گی اور سیاست بھی ہم جس طریقے سے چلا رہے ہیں چلتا رہے اسی طریقے سے، تو یہ ہم پھر کسی اور دنیا میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی تھنکنگ جو ہے وہ کوئی ریشنل تھنکنگ نہیں ہے، اور ہمیں جتنی جلدی ہو اس تھنکنگ سے نکل جانا چاہیے۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ایکسچینج ریٹ کا ذکر کیا کہ روپے میں گرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور دار صاحب نے کہا کہ ابھی تو میں نے اقدامات تو لیے نہیں ہیں، کام شروع ہو گیا۔ لیکن دیکھیں، میں بار بار آپ لوگوں کو بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی جو ہے مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ میکانزم آپریٹ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جو کمرشل بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اسٹیٹ بینک کے لوگ کلوٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارے فارکس ایسوسیشن والے ہیں، یہ سب بڑے بڑے کھلاڑی ہیں۔ 152 روپے سے 242 یا 245 پہ جو لے کے گئے تھے، یہ کھلاڑی لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہی کھلاڑی اب واپس لے کر آ رہے ہیں، تو اس کا کوئی مارکیٹ میکانزم سے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ دوسری چیز کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی پاورفل ممالک ہیں اور ان کی کرنسیز ہیں، وہ سب ڈالر کے مقابلے میں ڈپریشیٹ ہوئی ہیں۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ اپنی تاریخ کے اتنے نیچے گراوٹ پہ نہیں آیا تھا، آج ایک پاؤنڈ اسٹرلنگ 1.12 ڈالر کے برابر ہے۔ یہ ہمیشہ تقریباً 2 کے قریب ہوتا تھا، یا 1.7 1.8 اس کے قریب ہوتا تھا۔ آج ایک ڈالر 12 سینٹ پہ آ گیا ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤنڈ اسٹرلنگ ڈپریشیٹ کر رہا ہے، ڈالر اپریشیٹ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یورو کی کیفیت ہے، یہی حال چین کی کرنسی یوان کا ہے، جاپنیز ین ہے، اور ہندوستان کا روپیہ ہے۔ یہ تمام کرنسیز جو ہیں ڈالر کے مقابلے میں نیچے جا رہی ہیں۔ پاکستان کی کرنسی یہ ڈالر کے مقابلے میں اوپر جا رہی ہے۔ یہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میکانزم کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے؟ یہ کامن سینس بھی انسان کا ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ میکانزم ہے کہ کیا ہو گیا کہ ہمارا ریزرو آسمان پہ پہنچ گیا، فارن ایکسچینج ریزرو، کہ اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہو گئی ہے ہمارے روپے میں کہ ہم روپے اپریشیٹ کر گیا۔ ریزرو بھی تو 8 بلین کے قریب پھر رہا ہے، وہ آج سے نہیں کئی مہینوں سے وہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ڈار صاحب کا کوئی کمال ہے نہ کچھ ہے، یہ مارکیٹ میکانزم یہ کھلاڑی لے کے گئے تھے، وہ کھلاڑی لے کر آ رہے ہیں۔ کہیں سے اشارہ ہوا ہوگا کہ بھائی اس وقت لے کر جاؤ اور پھر جب میں آؤں تو اس کو نیچے لے آنا، تو یہ کھیل کر رہا ہے، اس کا کوئی مارکیٹ سے تعلق نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں پھر کمرشل بینکس کی جو انوالومنٹ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو PMLN کی اور جو اتحادی گورنمنٹ ہے، یہ بھی پھر ان کے ساتھ انوالوڈ ہے اس سارے صورتحال میں؟ دیکھیں، آج تک میں کتنے زمانے سے، مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا یہ کہتے کہتے کہ جی جب آپ کو پتا ہے کہ کون لوگ انوالو ہیں، بہت ساری چیزیں سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے، سب کچھ ہوا، کیا کیا ہے آپ نے؟ کوئی ایکشن لیا اس کے خلاف میں؟
کسی بھی بینک کے کسی بھی فاریکس ایسوسیشن کے لوگوں کے ساتھ کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کو لے لیں، بنگلہ دیش نے ایک ہفتے کے اندر ایکشن لیا اور اپنے 6 یا 8 کمرشل جو بینک تھے اس کے ٹریجر کو فائر کیا اس نے، تو ٹھیک ہو گیا سب وہاں بھی جو ہے ایکسچینج مارکیٹ پہ جو افراتفری مچایا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کیا؟ ہم نے نہیں کیا۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوا ہے، ریگولیٹر بھی خاموش ہے، حکومت بھی خاموش ہے، تو کیا اس کے یہ کس چیز کا اشارہ کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کل ڈار صاحب نے ایک اور بیان دیا تھا جب یہ ان سے سبسڈیز کی بات ہوئی کہ یہ تو آئی ایم ایف سے آپ کو پوچھنا پڑے گا ہر قدم اٹھاتے ہوئے، تو انہوں نے بڑا کانفیڈنٹ ہو کے یہ کہا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے آئی ایم ایف سے بار بار پوچھنے کی، میرے پاس سپیس ہے۔ پھر موڈیز کی اس کریڈٹ ریٹنگ پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی اگر موڈیز ریورس نہیں کرتی تو ہم بفٹنگ رپلائی دیں گے اگلی میٹنگ میں موڈیز کو۔ یہ فائنانس منسٹر کا کانفیڈنس آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے سر؟ نہیں، کوئی کانفیڈنس وغیرہ نہیں ہے، اس قسم کی چیزیں جیب میں پیسے ہے نہیں ہے، ہم دنیا سے لڑنے چلے جا رہے ہیں، یہ اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یہ ماچوا مین جو ہے وہ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس وقت زیب دیتا ہے جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں، جب آپ خود بھکاری بنے ہوئے ہیں اور اس ماچوازم کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ فائنانس منسٹر کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ دیکھیں موڈیز جو ہے ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے، وہ آپ کو اس سے اختلافات ہو سکتے ہیں اس کی ریٹنگ سے، وہ کسی سے پوچھ کے مشورہ کر کے نہیں کرتا، لیکن جو بیانات جو ان کے اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھے ہیں مجھے تو کوئی اس پہ خرابی نظر نہیں آئی ہے۔ انہوں نے فیکٹ بیان کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کو بیان کیا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا یہ بالکل صحیح ہے، وہ بیانات اس میں ہے۔ بھئی پاکستان کا رسک بڑھ گیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمارے ریزرو جو ہے اگر لٹرل سینس میں دیکھیں ابھی تو 8 بلین ہے، لیکن اس میں جو دوسرے ممالک کے جو ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں اس کو نکال دے تو ہمارے پاس ریزرو بھی نہیں ہے، 0 ریزرو ہے، بلکہ نیگیٹو ریزرو ہے ہمارا۔ تو ہم کس چیز پہ اتنا اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں؟ ہم مانگے تانگے کے ریزرو لوگوں نے لا کے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرایا ہوا ہے، اس کی بیسس پہ ہمیں اتنی سخت اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے کہ آپ کیا کر لیں گے موڈیز کا، آپ کیا بفٹنگ رپلائی دیں گے موڈیز کو۔ تو یہ جو ہے نا یہ ماچوازم جسے کہتے ہیں، یہ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فائنانس منسٹر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لڑائی لڑے دنیا سے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو فیکٹ ہے مودیز نے فیکٹ بیان کیا ہے، چاہے آپ کو فیکٹ اچھا لگے یا برا لگے، but this is the fact. CAA1 یہ جو ایک درجہ اور تنزلی ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ اس کو ایکسپلینر کیا ہوگا؟ اگر اس کو لیمن لینگویج میں سمجھنا ہم چاہیں کہ معاشی صورتحال کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کیٹیگری سے جس میں پاکستان کو ڈالا گیا B3 سے نکال کے؟ اس کو اکنامکس کے سینس میں یا ریٹنگ ایجنسیز کے سینس میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو رسک ہے، فائنینشیل رسک، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم بانڈ فلوٹ کرنے جائیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو شاید کوئی بھی ہمارے بانڈ پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ملک پتہ نہیں میرا پیسہ واپس کرنے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ رسک جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور رسک بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیلاب نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ ولنریبل ہو گئے ہیں۔ ہم دنیا سے بار بار چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں $30 بلین کا نقصان ہو گیا، ہمیں $30 بلین چاہیے۔ تو اب آپ جائیں گے مارکیٹ میں، اگر اب دنیا کو یہ بتائیں کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، $30 بلین ہمیں چاہیے۔ دوسری طرف ملک کا پرائم منسٹر جاتا ہو اور وہ جا کے وہاں بلومبرگ کو انٹرویو دے رہا ہو کہ جی ہم بالکل تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں اور ہمیں تو ڈیٹ ریلیف چاہیے۔ تو جو ملک ڈیٹ ریلیف کی بات کر رہا ہو اس کو پیسے کون دے گا؟ آپ دیں گے پیسہ؟ تو آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو یہ تو ڈیٹ ریلیف مانگتا ہے، تو مجھے واپس نہیں کرے گا۔ تو یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو ایل کنسیوڈ بیانات ہیں ہمارے لیڈروں کو، جو ان کو نہیں دینا چاہیے، دے شوڈ بی ویری ویری کیئرفل ان ڈیلنگ ود دی مارکیٹ۔ تو انہوں نے اس قسم کے جو بیانات دیے ہیں اس سے پاکستان کا جو امیج دنیا میں اسٹیبلش ہوا ہے کہ پاکستان ہیز بیکم اے ہائیلی رسک اورینٹڈ کنٹری۔ یعنی غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل پرسپشن اکانومی کا ہے وہ منفی جا رہا ہے۔ $30 بلین کی جو باتیں ہو رہی ہیں
यूनाइटेड नेशन आपको $160 मिलियन के लिए पहले अपील किया था, अब शायद उन्होंने स्केल अप करके 800 मिलियन, यूनाइटेड नेशन 800 मिलियन के लिए वो बातें कर रही है, हम $30 बिलियन की बातें कर रहे हैं। तो मार्केट ने इसको क्या लेना है? ये तो पाकिस्तान के पास कहां पैसा आएगा? ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक असलम हमारे साथ मौजूद सूरत हाल पर अपने माहिराना तज्जिए से में आगाह करें।